بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریجن سے مزید اہم ترین خبروں کا سلسلہ جاری ہے۔ قندھار کے بعد اسپین بولدک پر طالبان کے قبضے کے بعد چمن بارڈر پر اسلامی امارات کا جھنڈا نصب کر دیا گیا ہے اور پاکستانی حکومت کے ساتھ طالبان نے تجارتی معاہدہ کرتے ہوئے کسٹم کی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ افغانستان بھر میں طالبان نے اپنے کنٹرول والے علاقوں میں حکومت بنانا شروع کر دی ہے۔ پاک افغان بارڈر سے لے کر ایران اور تاجکستان کے بارڈر تک طالبان نے کسٹم کی ذمہ داریاں سنبھالنا شروع کر دی ہیں۔ دوسری جانب داسو ڈیم پر کام کرنے والے چینی انجینئرز کی بس میں ہونے والے دھماکے کی گتھیاں بھی سلجھتی جا رہی ہیں۔ بارودی مواد کے ثبوت ملنے کے بعد اس کی کڑیاں افغانستان اور انڈیا کے ساتھ جڑنے کا امکان پیدا ہو چکا ہے، جبکہ دوسری طرف اب اروناچل پردیش سے خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر بھارتی فوج کا پورا ٹرک کھائی میں جا گرا ہے، جس میں کئی بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ یعنی داسو ڈیم کے قریب چینی انجینئرز کی بس کے ساتھ ہونے والا حادثہ اور اگلے ہی دن اروناچل پردیش میں بھارتی فوج کا ٹرک الٹ جانا، ان دونوں واقعات میں کافی مماثلت پائی جا رہی ہے۔ کیا ریجن میں خفیہ کارروائیاں شروع ہو چکی ہیں؟ کیا ان حادثات کی شکل میں جنگ کی نئی قسم دریافت ہو رہی ہے؟ واضح ہے کہ بھارتی فوج کے ٹرک الٹنے کا حادثہ بالکل چینی بارڈر کے قریب پیش آیا ہے، وہ بھی ایسے وقت کہ جب چین نے اروناچل پردیش پر پریشر بڑھا دیا ہے اور اپنے فوجیوں کو الیکٹرک ٹرین کے ذریعے اروناچل پردیش پہنچانا شروع کر دیا ہے، جسے چین کی جانب سے لداخ کے بعد اگلا فرنٹ کھولے جانے کا صاف پیغام سمجھا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سکم اور اروناچل پردیش میں چینی فوجیوں کے گھس جانے کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں، وہ بھی ایسے وقت کہ جب نریندر مودی نے گزشتہ دنوں چین مخالف دلائی لاما کو کال کر کے سالگرہ پر مبارکباد دی تھی، جس پر چین نے شدید برہمی کا اظہار کیا اور لداخ کے قریب تینوں تھیٹر کمانڈز کو ایکٹیو کرتے ہوئے چین کے ہزاروں فوجی میزائل اور آرٹلری سمیت بارڈر پر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی تاجک ڈیفنس منسٹر سے اہم ملاقات ہوئی ہے، وہ بھی اس وقت کہ جب تاجکستان نے خطے کے حالات پر پاکستان سے مدد لینے کا فیصلہ کر لیا ہے، جبکہ امریکی تھنک ٹینک گیٹ اسٹون انسٹیٹیوٹ کا کہنا تھا کہ چین نے جنگ کے لیے فوج کو موبیلائز کرنا شروع کر دیا ہے، جس میں ایٹمی ہتھیار پہلی بار اسٹینڈ بائی پر رکھا جا رہا ہے۔ اسی طرح انڈین فوج کے ریٹائرڈ جنرل پراوین سانے کا کہنا تھا کہ اگر انڈیا نے آرٹیکل 370 واپس نہ لیا تو چین کسی بھی وقت لداخ میں فوج اتار سکتا ہے، اور اسی لیے چائنا لداخ کے بارڈر پر انٹینسو ڈرل شروع کر چکا ہے۔ جبکہ چینی اخبارات نے داسو ڈیم پر چینی انجینئرز کی ہلاکتوں کو افغانستان میں پیدا ہونے والی صورتحال سے جوڑتے ہوئے کہا ہے کہ اگر انڈیا کے ملوث ہونے کے شواہد ملے تو چائنا خاموش نہیں رہے گا۔ صورتحال آخر کس جانب جاتی جا رہی ہے؟ مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے اصلیت ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ ناظرین کرام، بالآخر ریجن میں لڑائی اپنے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ قندھار میں شدید لڑائی کے نتیجے میں اہم ترین ڈسٹرکٹ اسپن بولدک پر طالبان کے قبضے کے بعد منظرنامہ بدلنے جا رہا ہے۔ افغان فورسز تمام چیک پوسٹیں خالی کر کے فرار ہو چکی ہیں۔ طالبان نے چیک پوسٹوں کا کنٹرول سنبھال کر چمن بارڈر کے نزدیک امارت اسلامیہ کا جھنڈا نصب کر دیا ہے، جس کی ویژول طالبان نے آفیشلی ریلیز کی ہیں، جس میں طالبان کے اہلکار کو چمن بارڈر پر انٹرویو دیتے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہزاروں ٹرک ڈیلی کے گزرتے ہیں اور پاکستان کی افغانستان کے ساتھ تجارت کا اہم ترین راستہ بھی یہی ہے۔ اس جگہ پر طالبان نے کنٹرول حاصل کر کے پاکستانی حکومت کے ساتھ اہم ایگریمنٹ بھی کر لیا ہے، جس کے تحت کسٹم کی تمام تر ذمہ داریاں طالبان نے سنبھال لی ہیں اور پاک افغان بارڈر پر ہونے والے تجارتی قافلے کو طالبان نے مکمل تحفظ دینے کی یقین دہانی کرواتے ہوئے بارڈر پر تمام تجارتی ایکٹیویٹی بحال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یعنی افغان طالبان نے تقریباً 90% افغانستان پر حکومت قائم کر لی ہے، جس کے بعد آخری اور فائنل معرکہ کابل میں ہونے جا رہا ہے، جبکہ ازبکستان میں آخری میٹنگ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان کروانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی میزبانی میں ہنگامی میٹنگ ازبکستان میں طلب کی جا رہی ہے۔ اگر یہ مذاکرات کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے یا اشرف غنی حکومت سے دستبردار نہیں ہوتا تو افغان طالبان کسی وقت کابل میں داخل ہونے کا اعلان کر سکتے ہیں، جبکہ افغانستان میں شکست کھاتی قوتیں یہ جنگ پاکستان میں کسی طرح داخل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، جس میں فاٹا اور بلوچستان میں ہونے والے حالیہ حملے اور پھر اس بار ڈیم پر کام کرنے والے چینی انجینئرز کو نشانہ بنانے کی بھی کوشش کی گئی۔ حال ہی میں داسو ڈیم کے قریب چینی انجینئرز کی بس کو ہونے والے حادثے پر سوالیہ نشان اٹھتا جا رہا ہے۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق داسو ڈیم پر کام کرنے والے چینی انجینئرز کی بس دھماکے کے بعد سیدھا کھائی میں جا گری تھی، جس کے نتیجے میں 3 پاکستانی اور 9 انجینئرز کی ہلاکتیں ہوئیں۔ اس معاملے پر کافی پراسراریت پائی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بس میں میکینیکل فیلئر کی وجہ سے گیس لیک ہوئی اور گیس لیکیج کی وجہ سے بس میں دھماکہ ہوا، لیکن دفاعی ماہرین خاص طور پر چین کے ملٹری ایکسپرٹ اسے تخریبی کارروائی سے جوڑتے نظر آ رہے ہیں
اور تازہ ترین اطلاع کے مطابق بارودی مواد کے شواہد جائے حادثہ پر مل چکے ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بارودی مواد سے بس کو اڑایا گیا۔ اس نئی ڈیولپمنٹ کے بعد چائنا اور پاکستان بڑا قدم اٹھانے جا رہے ہیں، کیونکہ سی پیک کے بعد اگر کوئی سب سے اہم ترین پروجیکٹ پاکستان کے لیے ہو سکتا ہے وہ داسو ڈیم ہے۔ اسی لیے ہنگامی بنیادوں پر اس پر کام کیا جا رہا ہے، اور چینی انجینئرز کی ٹیم کی سیکورٹی کے لیے پاکستان نے فوج کے اندر سے اسپیشل یونٹ ریز کیا ہے، اور انتہائی سخت سیکورٹی میں انہیں ڈیم پروجیکٹ تک لایا اور لے جایا جاتا ہے۔ واضح ہے کہ پہلے ہی انٹیلیجنس معلومات تھیں کہ انڈیا چینی انجینئرز پر حملے کروانے کے لیے ٹی ٹی پی کو ٹاسک دینے جا رہا ہے، جیسے اس نے بھاشا ڈیم محمد ڈیم پر کام رکوانے کے لیے کیا تھا۔ داسو ڈیم کی اہمیت ان دنوں بھاشا ڈیم سے بھی بڑھ چکی ہے، کیونکہ یہ ڈیم پاکستان کو بجلی اور پانی کے معاملے میں خود کفیل کرنے جا رہا ہے، اور اس کی لاگت بھاشا ڈیم کے مقابلے میں انتہائی کم ہے۔ یعنی بھاشا ڈیم کی لاگت $14 بلین، جبکہ داسو ڈیم کی لاگت صرف $4.3 بلین ہے۔ اسی لیے ہنگامی طور پر داسو ڈیم کو مکمل کیا جا رہا ہے۔ اب جو حادثہ چینی انجینئرز کی بس کو پیش آیا ہے، اس میں چین کے دفاعی حلقوں میں بحث شروع ہو چکی ہے۔ چینی سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز نے ہیڈنگ لگائی ہے کہ کیا یہ حادثہ تھا یا دہشت گردانہ کارروائی تھی، جبکہ اس واقعے کو کوئٹہ کے سرینا ہوٹل حملوں کے ساتھ بھی جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے، جہاں چینی سفیر کو ٹارگٹ کرنے کے لیے سرینا ہوٹل کی پارکنگ میں دھماکہ کیا گیا۔ جبکہ چین نے اس معاملے میں انڈیا کے ملوث ہونے کا امکان ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ چونکہ انڈیا کو افغانستان میں شکست ہو رہی ہے، اسی لیے حالیہ دہشت گردی کے واقعات میں انڈیا کا پراپر ہاتھ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس دوران ایک اور واقعہ انڈیا میں پیش آ جاتا ہے۔ انڈیا کی ریاست اروناچل پردیش، جس پر چین دعویٰ کرتا ہے، وہاں سے خبر آتی ہے کہ بھارتی فوج کو لے جانے والا آرمی کا ٹرک گہری کھائی میں جا گرا ہے، جس میں کئی بھارتی فوجی ہلاک ہوئے اور کئیوں کی حالت نازک ہے۔ یہ واقعہ اسی دن پیش آیا جب چینی انجینئرز کی بس کے ساتھ حادثہ ہوا تھا، اور بھارتی فوج کے ساتھ ہونے والا واقعہ چینی بارڈر کے نزدیک پیش آیا ہے، جہاں چینی فوج کئی بار داخل ہو چکی ہے، اور موجودہ حالات میں اروناچل پردیش، سکم اور لداخ پر چین نے پریشر بڑھا دیا ہے، کیونکہ حال ہی میں نریندر مودی نے علیحدگی پسند دلائی لاما کو فون کر کے اس کو برتھ ڈے وش کی تھی۔ اس رویے پر چین نے شدید برہمی کا اظہار کیا، اور چین نے اسے اس طرح لیا کہ اب انڈیا دلائی لاما کے تھرو تبت میں بغاوت بھڑکانے کی کوشش کرے گا۔ اسی لیے چائنا نے اہم قدم اٹھاتے ہوئے پچھلے سال سیچوان تبت ریلوے پروجیکٹ شروع کرنے کا اعلان کیا تھا، تاکہ تبت کو اروناچل پردیش کے ساتھ لنک کیا جائے اور تبت میں موجود چینی فوج کو الیکٹرک ٹرین کے ذریعے اروناچل پردیش تک پہنچایا جائے۔ چین نے اروناچل پردیش تک ریلوے ٹریک بچھا دی ہے، اب باضابطہ طور پر الیکٹرک ٹرین کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے انڈیا کا خیال ہے کہ چائنا تبت میں دخل اندازی کا بدلہ اروناچل پردیش اور لداخ میں لینے جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انڈین نیوز ڈکن ہیرالڈ کا کہنا تھا کہ اروناچل پردیش چین کا اگلا ہدف بننے جا رہا ہے، جبکہ گزشتہ دنوں گلوبل ٹائمز نے خبر دی تھی کہ چین نے تینوں تھیٹر کمانڈز یعنی ویسٹرن، ایسٹرن اور سینٹرل تھیٹر کمانڈز کو لداخ والی سائٹ پر انٹینسو ڈرل پر لگا دیا ہے، جس میں میزائل، آرٹلری، ٹینکس، جنگی طیاروں اور پہاڑی مقامات پر ایئر لفٹنگ اور روڈ اور ریلوے اور ہوائی راستے سے فوجیں موو کرنے کی مشقیں ہو رہی ہیں۔ جس پر امریکی تھنک ٹینک جس کا نام گیٹ اسٹون انسٹیٹیوٹ ہے، اس نے خبردار کیا ہے کہ چائنا جنگ کے لیے اپنی فوج کو موبیلائز کرنے جا رہا ہے، جس میں ممکنہ طور پر ایٹمی ہتھیار کو بھی اسٹینڈ بائی پر رکھا جا رہا ہے۔ چین کی تینوں تھیٹر کمانڈز انڈین بارڈر پر اس وقت موو کی جا رہی ہیں جب انڈین طیارے نے 40 ٹن ہتھیار کابل کو ڈیلیور کیے تھے، تاکہ انہیں طالبان کے خلاف استعمال کیا جائے۔ یعنی افغانستان کی جنگ اب انڈیا کو لپیٹ میں لینے جا رہی ہے۔ انڈیا کو حال ہی میں 50,000 فوجیوں کو ایمرجنسی بنیادوں پر بھی لداخ کی جانب بھیجنا پڑا ہے، اور اب داسو ڈیم پر چینی انجینئرز کی ہلاکتوں پر پاکستان اور چائنا گرینڈ اسٹریٹجی تیار کرنے جا رہے ہیں، اور آزاد کشمیر الیکشن کے فوراً بعد کشمیر کا محاذ بھی گرم ہونے کا امکان ہے، جس کے لیے عمران خان کشمیر کا الیکشن ہر صورت جیتنا چاہتے ہیں۔ اسی اثنا میں انڈین ریٹائرڈ جنرل پراوین سانے نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر انڈیا نے آرٹیکل 370 واپس بحال نہ کیا تو چین کسی وقت لداخ میں فوج اتار سکتا ہے۔ اسی لیے آنے والے دن کافی اہم ہیں اور بڑی تبدیلیاں سر پر کھڑی ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔